حدیبیہ حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے. وہاں پہ آپ کی کفار کے ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ صلح ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور یہ ذی القعدہ کے مہینے 6 ہجری میں ہوئی تھی. اور اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ جنگ بدر، جنگ احد، کتنی جنگیں ہوئی تھی مسلمانوں کی کفار مکہ کے ساتھ. تو اس کے بعد آپ سلم کا ارادہ یہ بنا تھا کہ میں اب جا کے عمرہ کر کے آؤں. جب سے آپ مدینہ آئے تھے تو آپ نے عمرہ نہیں تھا کیا. ارادہ آپ کا کیسے بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. صحابہ سمیت سب بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بیت اللہ میں جائیں گے اور عمرہ کریں گے. دنوں بعد باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جائے نشین مقرر کیا اور اپنی قصوہ نامی اونٹھی تیار کر کر یکم ذی القعدہ کو آپ 6 ہجری میں سوموار کے دن روانہ ہو گئے. آپ بالکل عمرہ کی نیت سے گئے تھے، اس لیے کوئی زیادہ ہتھیار نہیں تھے آپ کے پاس، وہی ایک. جب آپ مکہ کی جانب گئے تو ذوالحلیفہ کا مقام مدینہ میں ہے، جہاں سے نا آج بھی مدینہ سے جب ہم عمرہ کرتے ہیں نا جا کے تو ذوالحلیفہ کی مسجد سے ہم احرام باندھتے ہیں. وہاں آپ نے احرام باندھا اور آپ نے مدینہ مکہ میں روانگی کر دی. تو آگے مطلب کہ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے. تو جب آپ بیت اللہ کے قریب پہنچے، کافی دور تھے، ابھی اتنا قریب بھی نہیں تھے، تو کفار مکہ کو اس بات کا پتہ چل گیا. انہوں نے آپ کو روکنے کے لیے مطلب کہ مجلس شورا اکٹھی کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ روکا جائے. لہٰذا وہ بھی مقابلے کے لیے نکل آئے. آپ عمرہ کے لیے گئے تھے، وہ مقابلہ کے لیے نکل آئے. تو جب ایک مقام تھا وہاں پہ رکے، آپ نے نماز پڑھی ظہر کی، تو بالکل سامنے ہی تھوڑی دور نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی کافر تھے، وہ مقابلے میں آ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں اب حملہ کر دینا چاہیے تھا ان کے اوپر. چلے خیر، کہتا ہے کہ عصر کے ٹائم کریں گے. لیکن عصر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نماز خوف نازل کر دی. نماز خوف جو ہے اس کے کئی طریقے ہیں. جو مین طریقہ ایک ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھے اور پھر دوسری جماعت دوسری رکعت آ کے پڑھے. اس طرح نماز خوف ایک جماعت نے نماز پڑھنی ہے، ایک نے قریش کا یعنی کفار کا یا دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے. یہاں سے آپ یہ بات سوچیں کہ کتنی سمجھ والی بات ہے کہ کتنا منظر جو ہے وہ مشکل ترین ہے جنگ کا. ادھر بھی ہمیں نماز کی معافی نہیں ہے، اس کا بھی اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ آپ نے نماز چھوڑنی نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز انسان کی بہت بڑی مدد بھی ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اچھے طریقے سے اور پرسکون ہو کے آرام سے اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو سکون بھی دیتا ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے. تو جو اس نے سوچا تھا اس کی سوچ تو پوری نہیں ہوئی خالد بن ولید کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لڑائی سے بچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو ڈائریکٹلی مکہ میں جاتا تھا، وہ نہیں کیا، اس سے ہٹ کے کیا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ادھر ہی رہے، چونکہ انہوں نے راستہ بدل لیا، ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا. تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جو تھا جاری رکھا. چلتے چلتے نا آپ حدیبیہ کا ایک مقام تھا، چشمہ تھا، وہاں آپ نے پڑاؤ کیا. اب وہاں پہ ایک چشمہ تھا، لوگ اس میں سے پانی پی رہے تھے بار بار، تو پانی ختم ہو گیا. اب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ اللہ کے نبی پانی ختم ہو گیا. تو آپ نے ایک تیر مارا پانی کے اندر نا، تو آپ نے فرمایا اس تیر کو کنویں میں ڈال دو.
کنویں میں پھینکا تو اللہ کے حکم سے اس میں سے اتنا کا پانی نکل آیا کہ صحابہ نے پیا بھی اور تمام اپنی حاجتیں بھی پوری کی۔ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جیسے آپ صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں جا رہے تھے تو ایک چھوٹا سا بکرا جو تھا وہ 1400 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کوئی بول لاؤ۔ وہ بول لے کے آئے، آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی ساری انگلیوں سے پانی جاری شروع ہو گیا، پانی آنا شروع ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ آسا مارتے تھے تو پانی نکل آتا تھا۔ پتھروں میں سے پانی ہمیشہ ہی نکلتا ہے، آپ دیکھیں مری میں یا اس طرح کے علاقوں میں کیسے پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ لیکن بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ رکھا باؤل کے اندر، آپ کی چاروں فنگر میں سے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاروں فنگر میں سے پانی نکل رہا تھا۔ تو یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ اکثر لکھا ہوتا ہے اللہ کا معجزہ، اللہ کا معجزہ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ معجزے میں اور کرامت میں بھی قدرت اللہ کی ہی ہوتی ہے، لیکن جسٹ معجزے میں نبی کو عزت دی جاتی ہے اور کرامت میں ولی کو عزت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے تو ایک شخص خود ہی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آ کے بتایا آپ کو کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس، میں نے دیکھا ہے کہ کفار جو ہے وہ سارے پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف یہاں پہ اللہ کے گھر کی عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اگر وہ لڑیں گے تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی لڑوں گا ان کے ساتھ یہاں تک کہ میری گردن جدا ہو جائے میرے جسم سے۔ تو ادیل جو شخص پیغام لے کے آیا تھا بدیل، اس نے یہ ساری بات جا کے اللہ کے مشرکین مکہ کو بتا دی۔ اب قریشیوں نے اپنا ایلچی بھیجا، انہوں نے جس شخص کو بھیجا نا وہ شخص قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ ایسا شخص آ رہا ہے جو قربانی کے جانوروں کا احترام کرتا ہے، لہٰذا تم سارے قربانی کے جانور کھڑے کر دو۔ ہاتھ ڈال کے انہیں کھڑے کر دیے اور خود لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا تھا، ایلچی بن کے آیا تھا پیغام لے کے، وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس نے کہا مکہ کے قریشوں کو، قریش والوں یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کا احترام کرتے ہیں اور وہ بیت اللہ میں صرف عمرہ کے لیے آئے، خدا را ان کو نہ روکو، بعض اوقات مسلط سے بھی کام چل جاتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ مسلط دکھائی، اس کے مطابق اس کے شخص کے ذہن کے مطابق آپ چلے تو آپ کا معاملہ آسان ہو گیا۔ پھر انہوں نے جب قریش نے بات نہ مانی، انہوں نے پھر عروہ ثقفی کو بیچا۔ اب عروہ ثقفی جو تھا، مسعود بن عروہ ثقفی جو تھا، یہ مطلب کہ آپ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ آپ نے اس کو اسلام پیش کیا، اس نے نہ قبول کیا، تو اس نے کہا میری بات سنیے۔ آپ نے فرمایا کیا کہنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ چند صحابہ ہے ان کا صفایا ہو جائے؟ آپ نے فرمایا میں لڑنے کی نیت سے تو آیا ہی نہیں، میں تو عمرہ کی نیت سے آیا ہوں۔ تو کہتا پھر تم واپس چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں عمرہ کر کے جاؤں گا چونکہ آپ کو خواب دکھایا گیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیرے ارد گرد 1400-1500 ساتھی پھر رہے ہیں نا، یہ وقت آنے پہ تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برا بلا کہا اور کہا ہم اللہ کے نبی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تم ہو گیا ہے، دیکھو 74 تمہاری یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے، ہم کبھی بھی اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سلم کے پاس وہ کھڑا رہا، بات کرتا آپ سے تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پہ تیر مارتے کہ بات کرو سیدھے طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ خیر بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد وہ بیٹھا آپ کے بعد، اس نے دیکھا کہ صحابہ اکرام اتنا پیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ وضو کرتے ہیں، وہ وضو کا پانی لے کے اپنے جسم پہ ملتے ہیں سارے کے، آپ تھوکتے ہیں تو وہ اپنے جسم پہ سارے کے سارے ملتے ہیں، جب کوئی حکم دیتے ہیں تو یوں ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس حکم سے بڑھ کے کوئی حکم ہی نہیں ہے، سب سے پہلے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو جا کے قریش کو کہنے لگا
کہ تم ایسے شخص کے پاس مجھے بھیجا ہے، واللہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے غلام دیکھے ہیں، وزیر دیکھے ہیں، کوئی اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم عزت نہیں کرتا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب قریش نے دیکھا کہ تیسرا بندہ بھی ناکام ہو گیا، وہ چپ تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ فرمایا جاؤ عثمان، ان سے کہو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں، عثمان غنی جو ایک تاجر انسان تھے اور ان کی بہت عزت تھی مدینہ میں، ایک شخص نے ان کی بات کو سنا تو کہنے لگے جاؤ ہم نے تمہاری بات سن لی ہے، لیکن دوسرا شخص عثمان ایک اور تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بٹھایا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، مرحبا کہا، اور اس نے کہا کہ آپ آؤ، میں آپ کو قریش کے پاس لے جاتا ہوں۔ جب قریش کے پاس جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سنائی تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان تم کر لو عمرہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دینا، ہم نے اس کو بیت اللہ میں گھسنے نہیں دینا۔ جب یہ بات کہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے واللہ قسم اللہ کی میں اپنے نبی کے بغیر کبھی بھی عمرہ نہیں کر سکتا، چاہتے تو کر سکتے تھے اللہ کے گھر کا عمرہ، کیونکہ انہوں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر، اللہ کے نبی کے بغیر کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اب وہاں کافی ٹائم لگ گیا، تو چونکہ بھیجا آپ نے تھا اس کو، تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام پر جو غم ٹوٹا کہ ہم تو صلح کی نیت سے آئے ہیں، ہم تو عمرہ کی نیت سے آئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم عثمان غنی کا بدلہ لے کے جائیں گے، پہلے ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں تھا لیکن اب ہم ان سے جنگ کریں گے۔ انہوں نے سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو اللہ کے نبی کا سب سے اوپر ہاتھ تھا، آپ نے فرمایا یہ میری طرف سے بیعت ہے کہ میں بھی عثمان کا بدلہ لیے واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ نے بھی کہا آیت نازل کر کے کہ میرا بھی ہاتھ تمہارے اوپر، حالانکہ اللہ جانتے تھے کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، لیکن یہ ان صحابہ کرام کو حوصلہ دینے کے لیے کہ جو مطلب بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہ جنگ کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی آپ کو یہ پیغام دے رہا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے، وہ تمہارے ساتھ جنگ کرے تو تم بھی کرو، پھر تم رکو نا جب وہ شروع کر دے۔ خیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے، واپس آ گئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت بھی نازل کی سورہ فتح کے اندر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ جب تم تخت کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا تھا کہ رضامندی والی بیعت، تو میں بھی اس میں شریک تھا۔ بہرحال جب قریش نے دیکھا کہ صورتحال بہت نازک ہو گئی ہے، اب کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، تو پھر انہوں نے سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ جاؤ تم، اب چوتھا ایلچی آ رہا ہے ان کی طرف سے۔ اللہ کے نبی نے ایک بھیجا تھا، اب انہوں نے بھیجا کہ جب دیکھا کہ معاملہ سیٹ اپ نہیں ہو رہے، اب انہوں نے بھیجا، پہلے تو ڈرا کے چلے گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، تو یہ آیا یہ کہنے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ معاملہ طے کر لو، صلح کر لو، اور اس کے ساتھ مطلب صلح اس انداز میں کرنی ہے کہ ان شرائط پہ آپ عمل کریں گے اور پھر اس کے بعد ہماری صلح ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کیا؟ یہ 0307 اپنا نمبر بند کرے مائک۔ قریش کی طرف سے یہ شرائط آ رہی ہیں کہ اس سال آپ مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال مکہ آئیں، 3 دن قیام کریں، عمرہ کریں، ہتھیار لائیں گے تو میانوں میں رکھیں اور عمرہ کر کے واپس جائیں۔ نمبر 2، 10 سال تک آپ ہمارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جائے، جو قریش کی طرف جانا چاہتا ہے وہ قریش میں چلا جائے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے اگر کوئی بندہ بھاگ کر قریش کی طرف جائے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرائط رکھی گئی 4۔ اس کے بعد حضرت علی کو بلایا گیا کہ تحریر لکھو، اور انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہتا ہے ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، تم جسٹ یہ لکھو بسم اللہ، بسم کا اللہم،
آپ نے فرمایا علی لکھ دو. پھر اس نے لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ وہ تحریر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالت کی ہے، یعنی صلح کے طور پہ کی ہے. سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو نبی مانے یا رسول مانے تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں. ہم آپ کو اگر مانتے تو ہم آپ کو بیت اللہ سے کیوں روکتے؟ آپ یہاں پہ لکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تم جٹلاتے ہو تو یہ تمہارا معاملہ ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے صلح کو. آپ نے کہا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے اس کے ساتھ رسول کا نام جو ہے وہ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو، لفظ رسول ختم کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرا ہاتھ کٹ سکتا ہے لیکن میں اپنے ہاتھ سے آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا. ایسا نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے خود کہا تھا. اتنی عزت تھی صحابہ کرام کے دل میں آپ کے نام کی. تو یہاں سوچئے گا ضرور کہ ہمارے دل میں بھی ہے یہ والی محبت نہیں جو شور شرابے والی ہم صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں. ربیع الاول میں جاگتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہے. آل ٹائم کہ جو لوگ ہمارے نبی کے مخالف چلتے ہیں ہم ان سے علیحدہ ہوتے ہیں یا ہم ان کو سمجھاتے ہیں یا ہم انہیں کہتے ہیں. حضرت علی نے کہا میں نے نہیں کاٹنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاٹ دیا. اس طرح یہ وعدہ ہو گیا. اب جب یہ وعدہ ہو گیا، اب اس مقام پہ چونکہ آپ کو روکا گیا تھا، ٹھیک ہے، قریش اپنی جگہ پہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ آ گئے. اب اس مقام پہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے احرام کھول دیا جو ذوالحلیفہ سے باندھ کے آئے تھے. نمبر 2 بالوں کی کٹنگ کر لی، اور نمبر 3 آپ نے خوشبو وغیرہ لگا لی. تو پہلے آپ نے آرڈر دیا، صحابہ سے کہا اٹھو اپنے جانور بھی قربان کر دو اور اپنے کیا کہتے ہیں جو ہے دوسرا بال بھی منڈوا دو. لیکن صحابہ اکرام کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہمیں روک دیا گیا، ہمیں منع کیوں کر دیا گیا؟ ہم نے عمرہ کرنا تھا. تو کوئی صحابی اٹھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ احرام کھول دو، بالوں کی کٹنگ کر لو، کیونکہ جہاں اگر عمرہ کرنے کے لیے گھر سے گئے یا حج کرنے کے لیے گئے، راستے میں آپ کا جہاز کہیں گر جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے یا آپ کو روک لیا جاتا ہے، تو جہاں روکا گیا آپ سارا کام وہیں پہ کر لیں گے، آپ کا عمرہ ہو جائے گا. اگلے سال اگر آپ کے پاس یا اگلے مہینے یا کسی وقت آپ کے پاس پیسہ ہے آپ دوبارہ عمرہ کریں یا حج کریں، لیکن آپ کا ایک بار فریضہ جو تھا وہ ادا ہو چکا ہے اگر آپ کو روک لیا گیا اسی مقام پہ. جب آپ نے یہ بات کی تو صحابہ کرام اٹھے ہی نہیں. آپ سلم اندر آئے، اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی تھی. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ میں کہہ رہا ہوں احرام کھول دو اور یہ کھول نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں کٹنگ کروا لو اور یہ کٹنگ کروا نہیں رہے. ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے نبی وہ غم میں ہے، وہ آئے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، وہ غم زدہ ہے. آپ یوں کریں کہ خود یہ کام کر لیں باہر جا کے، تو پھر صحابہ خود ہی کریں گے. تو پھر آپ سلم باہر گئے، حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوایا اور آپ نے اللہ اکبر احرام کھول دیا. جب آپ نے یہ کام کیا تو سب صحابہ ایک دوسرے کی طرف لپکے اور سب نے بالوں کی کٹنگ کر دی اور سب نے وہیں پہ احرام کھول دیا. اس کے بعد مہاجرین کی کچھ عورتیں تھیں، یعنی جو مکہ سے مدینہ گئے تھے نا، ان کی کچھ عورتیں مکہ میں تھیں، وہ آئی آپ وسلم کے پاس. اب قریش نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی آئے گا آپ کی طرف تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، ہم نے واپس نہیں کرنا لیکن آپ کر دیں گے. تو جب عورتیں آئی تو قریش پیچھے آئے کہ ہماری عورتوں کو بھیجو. آپ نے فرمایا میرا وعدہ مردوں کے ساتھ تھا، عورتوں کے ساتھ نہیں. یعنی میں نے عورتوں کے لیے بات کی تھی، آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم میں سے کوئی مرد آ جائے تو ہم اسے واپس کریں گے، لہٰذا یہ مرد نہیں ہے یہ عورتیں ہیں، عورتوں کو میں واپس نہیں کروں گا. پھر آپ ان سے بیعت لیتے، ان کی آزمائش کرتے، اور اگر وہ کفر کی طرف جانا چاہتی ہوتی تو کفر کی طرف چلی جاتی، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتی تو وہ مسلمانوں کی طرف آ جاتی. پھر مسلمان جو چاہتے ان کے ساتھ نکاح کر لیتے، یا اگر وہ لونڈیاں ہی رہنا چاہتی تو لونڈیاں ہی ان کو رکھ لیتے. اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرہ مکہ میں مدینہ میں واپس جانا تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ یہ بڑے ہی جوشیلے صحابی تھے. ان کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ ہم نے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور ہم اتنا کچھ مان کے جا رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. کہا کیا عمر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا ہم مسلمان جو ہیں ان لوگوں کی وجہ سے واپس چلے جائیں بغیر عمرہ کیے، بغیر طواف کیے؟
دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حق پر ہیں، اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کے دباؤ کو قبول کیا؟ قریش نے کہا یہ کرو، آپ نے کہا ٹھیک ہے، قریش نے کہا یہ کرو، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ساری ان کی مان لی. یہ دونوں باتیں کس طرح کی باتیں ہیں؟ ہمارے دلوں میں بڑے خیالات آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ کا نبی ہوں. اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں ہلاتا، چھوٹا سا کام بھی نہیں کرتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے کیا ہم حق پر ہیں؟ کہا ہاں. کیا وہ باطل پر ہے؟ کہا ہاں عمر وہ باطل پر ہے. کیا ہمارے جو شہید ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ کہا جی بالکل. جو ان کے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے؟ کہا ہاں کیونکہ وہ کافر ہے. تو پھر آپ نے یہ سب ان کی باتیں کیوں مانی؟ تو آپ نے فرمایا عمر وہی بات کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے پاس گئے. کہا ابو بکر تم نے آج کی شرائط دیکھی ہے؟ کہا ہاں دیکھی ہے. کہا کیوں ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہی باتیں جو آپ وسلم سے کی. اب ابو بکر صدیق نے کہا ہم حق پر ہیں، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی کی بات کو مان لو کیونکہ وہ حق پر ہے. انہی کی رکاب تھام لو، ان کے پیچھے چل جاؤ، اس سے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو اللہ نے سورۃ الفتح نازل کر دی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم فتح دیں گے آپ کو فتح ظاہر. اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کہا عمر سنو یہ آیات، سورہ فتح سنائی اس کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. کہا اللہ کے نبی یہ فتح کی امید ہے؟ کہا میں نے ضرور یہ کہا تھا آپ کو کہ ہم عمرہ کریں گے اور ہم طواف کریں گے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے، اگلے سال بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گفتگو کا اتنا دکھ ہوا، اتنی شرمندگی ہوئی انہیں. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جو غلطی مجھ سے اس دن ہوئی تھی آپ سے یہ بات کر کے، میں برابر اس کے بارے میں صدقہ خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے خیر کی امید اللہ کی طرف سے ہو گئی. یعنی دل تھوڑا سا میرا مطمئن ہو گیا. اب وہ اور جو کفار مکہ تھے وہ مکہ چلے گئے. اب اس فیصلے کے بعد نا جو کمزور مسلمان تھے مکہ کے اندر، ان کو بھی اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ فتح کا حکم آ گیا ہے، ان قریب ہم نے مکہ فتح، آپ پریشان نہ ہو، ان قریب ہم آپ کے پاس آئیں گے. جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو کچھ لوگ جو تھے وہ آپ وسلم کے پاس آئے جو کہ کفار کی طرف تھے، یعنی مکہ میں تھے، ہے مسلمان تھے. وہ مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان ساتھیوں کو واپس کریں، ہمارے پاس بھیجے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا. تو آپ نے ان کو ان کے حوالے کیا. تو ابو جندل جو تھا وہ ان کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ان کو قتل کر کے وہ مدینہ کے کنارے پہ پہنچ گیا. اور مدینہ کے کنارے میں جا کے اس نے پھر وہاں پہ جو بھی بندہ مہاجر کفار مکہ سے بہت پریشان ہوتا، وہ بجائے مدینہ میں جانے میں مدینہ کے کنارے پہ رک جاتا، کیونکہ اگر مدینہ میں جاتا تو اللہ کے نبی واپس بھیج دیتے تھے وعدے کے مطابق. اللہ کے نبی وعدے کے بڑے پکے تھے، تو وہ انہوں نے مطلب کہ کنارے پہ ایک ٹھکانہ بنا لیا. یوں کنارے پہ ایک گروہ بن گیا پورا ان کا، تھے وہ مسلمان. اب کفار مکہ کا جو بھی گروہ وہاں سے گزرتا وہ اس کو تنگ کرتے، اس کو لوٹتے، اس کو پریشان کرتے. یا مسلمانوں کا کام لوٹنا نہیں ہے، لیکن جو کفار آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو گھر سے انہوں نے باہر نکالا ہے، ان کے ساتھ آپ کو جنگ کا حکم ہے. لیکن چونکہ ابھی وہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو پھر انہوں نے خود آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے، وہ جو مدینے کے کنارے پہ بیٹھے ہیں ان کو اپنے پاس ہی بلا لو، جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہے آ جائے، ہم نہیں روکیں گے. یوں پھر ابو جندل اور ان کے سارے ساتھی جو تھے وہ مدینہ میں آپ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ کے پاس رہنے لگ گئے. اس کے بعد اس معاہدہ کے بعد، صلح کے بعد 7 ہجری میں بہت سارے مطلب کہ بڑے بڑے جو جنگجو آدمی تھے نا وہ مسلمان ہوئے. بہت ساری باتیں انہوں نے دیکھی، یا مسلمان جو مہاجر ابھی مکہ میں تھے ان کی فیملیاں اسلام ان کو پیش کرتی تھی، یا جب آپ مکہ میں صحابہ کرام آتے تھے کوئی مکہ میں کسی کام کے لیے یا کسی مسئلے کے لیے، وہ اسلام ان کو پیش کرتے تھے. تو حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید جو بہت بڑے جنگی شخص تھے، اتنے جنگی شخص تھے یہ کہ اللہ اکبر، جس جنگ میں جاتے تھے اس میں فتح ضرور حاصل کرتے تھے. اگر کفر کی حالت میں تھے تب بھی فتح حاصل کرتے تھے، جب مسلمان ہو گئے تب بھی فتح حاصل کرتے تھے. ایون کہ کہنے لگے تھے کہ جس جنگ میں خالد ہوگا اس میں فتح ہی فتح ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی
تو انہوں نے کہا اس طرح تو لوگ شرک کی حالت تک چلے جائیں گے. انہوں نے خالد بن ولید کو معذور سے معنی ہوتا ہے کہ ان کو اپنے پاس بلا لیا کہ اب تم نے جنگ نہیں لڑنی, تم آ جاؤ, کہیں اور بھیجوں گا میں تمہیں. تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو بستر پہ فوت ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنی مرگی آخری حالت میں یہ بات کہی تھی, لوگوں خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے جنگیں لڑی ہیں, اور اگر موت کا تعلق جنگ سے ہوتا تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا. آج میں بستر پہ جا رہا ہوں, غازی بن کے جا رہا ہوں, مجھے خوشی ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں آپ کی موت لکھی ہوئی ہے وہیں پہ آئے گی. لہٰذا آپ جہاد سے نہ بھاگا کریں, جہاد سے دور نہ جایا کریں. جہاں آپ کی موت آئے گی, ہم لوگ موت سے ڈرتے ہوئے یا دوسروں کو جو ہے وہ موت کا بہت کہتے ہیں کہ فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا, یا کوئی چلا جائے نا کہیں پہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں اس کو بڑا روکتی تھی, نہ جاؤ, اب یہ مر گئی, وہاں چلی گئی, گھر رہتی تو بچ جاتی. تو یہ ساری باتیں کرنا باتیں مشرک لوگ جو تھے مکے کے, وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اگر آپ نہ جنگ کے ساتھ جاتے تو آپ بچ جاتے, آپ جنگ کے ساتھ گئے ہو, آپ شہید ہو گئے ہو, آپ ایسے ہو گئے ہو, تمہارے بڑے بچ جاتے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اگر آج ہم بھی یہ باتیں کریں گے تو ہماری لیے بھی باتیں مشرکانہ ہے. جہاں آپ کی موت لکھی ہوئی ہے وہاں آپ نے ایک نہ ایک دن جب موت کا ٹائم آئے گا پہنچ جانا ہے. حضرت سلیمان رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, تو انہوں نے مطلب کہ جب دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس اسرائیل آئے. ان کے پاس, انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ان کے پاس بیٹھا. اسرائیل ان کو گھور رہے تھے, بار بار دیکھ رہے تھے, کہہ رہے تھے. تو وہ بندہ اتنا گھبرا گیا, وہ کہنے لگا کہ مجھے سلیمان جی جنگل میں بھیج دے, میرا یہاں دل گھبرا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے ہوا کو حکم دیا, انہوں نے اس کو جنگل میں پہنچا دیا. اب جب وہ جنگل میں پہنچے تو اسرائیل وہاں پہ کھڑا تھا. تو دوسرا دن ہوا, سلیمان شاہ السلام نے پوچھا اسرائیل کل آپ اس شخص کو کیوں جاگ رہے تھے, ایسے غصے سے دیکھ رہے تھے؟ کہتے میں غصے سے نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس کی موت جنگل میں آئے گی, اور اس کی موت یہ آپ کے پاس بیٹھا تھا, تو میں وہ وہاں پہنچا, میں بھی وہیں پہنچا, اور میں نے اس کی جان نکال لی. یعنی جہاں آپ کی موت لکھی ہوئی ہے آپ کسی نہ کسی بہانے پہ وہیں پہنچ جائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام